बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वुमेन टीवी के साथ मैं हूँ शिरीन करीम और मेरे साथ मौजूद हैं किरण कासिम। आज हम बहुत एक अहम मसले पर डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं और किरण। कसनाक एक हादसा पेश आया। यहाँ गिलगित गदर से एक बस जो है मशाबरूम की जो बस है वो कोहिस्तान शत्याल के मकाम पे एक बहुत ही ख़तरनाक हादसे का शिकार हुई। एक कार के साथ टकरा गई, जिसके बाद जो है बहुत सारे कीमती जानों का नुकसान हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के जो अवाम है, जो लोग हैं, उनके लिए ही बहुत ही गम का एक दिन था। हर तरफ जो है एक मतलब परेशानी और बेबसी का आलम था। लोग ख़ासकर जिनके घर के जो लोग सफ़र कर रहे थे वो परेशानी में थे कि भाई क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ, उनके प्यारे किस हाल में हैं। तो आज इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। किरण, आप क्या समझती हैं, इस तरह के जो वाक़यात हैं अक्सर रोनुमा होते हैं, बसेस जो है वो हादसे का शिकार होते हैं, कोस्टर्स भी इस तरह उनके साथ ऐसे वाक़यात होते हैं। तो हमने ख़ुद यहाँ से ट्रैवल किया है और अक्सर हम ट्रैवल करते हैं, इस्लामाबाद हम जाते हैं। तो क्या समझती हैं आप, हमारे जो एक तो रोड की कंडीशन के बारे में आप थोड़ा बताएं कि रोड ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो बसेस हमारे हैं, वो क्या इस काबिल हैं, इस लायक हैं कि हम लोग यहाँ से इतने लंबे रूट पे, मतलब इतने लंबे सफ़र पे जाएं, उस कंडीशन में हैं? आप क्या समझती हैं? बहुत शुक्रिया शिरीन। कल का जो हादसा है बिल्कुल वो इंतहाई दर्दनाक था और अफसोसनाक है, क्योंकि इस हादसे में एक साथ 18 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी है और 9 के करीब जो है वो ज़ख्मी भी है। इस किस्म के वाक़यात माजी में भी होते आ रहे हैं, बिल्कुल ये पहला वाक़या नहीं है। शायर पराक्रम जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए मौत का कुआं बन चुका है। होते रहे हैं, बिल्कुल नुमा होते रहे। लेकिन ये जो हमारे जो इदारे भी है, हमारी जो गवर्नमेंट है, कुदरती आफात, कुदरती एक हादसा कहकर यानी इसको टाल देना, हाँ, यानी बरीउज़ ज़िम्मा खुद को करार देना कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये कुदरती हादसा है। तो अल्लाह ताला, बेशक ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से मौत मुकर्रर है, हादसात अल्लाह ताला की तरफ से है, कुदरती हो जो भी है, और आपकी मौत जहाँ लिखी हुई है वहीं पे ही कहते हैं कि मौत आ जाती है। बिल्कुल हम इस बात से मौत बरहक है, नहीं कर सकते हैं, मौत बरहक है। लेकिन शायर पराक्रम पर जो हादसात रूनुमा हो रहा है ये इंतहाई अफसोसनाक है। हमें इस पर हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं, इस पे उनको मिल बैठ कर हल निकालने की ज़रूरत है कि आया ये हादसात क्यों हो रहे हैं। क्या जो बसें इस रूट पे सफ़र कर रहे हैं, क्या उन बसों की मेंटेनेंस बेहतर है, हो रही है? जो ड्राइवर इन बसों को चला रहे हैं, मुख्तलिफ किसी में 42 मुसाफिर होते हैं, किसी में 50 होते हैं, किसी में 20 होते हैं, और इस बस में 24 मुसाफिर सवार हैं। तो क्या जो ड्राइवर है वो ट्रेन है? क्या ड्राइवर नशे की हालत में तो नहीं है? बिल्कुल। क्या ड्राइवर की ज़हनी सेहत बेहतर है? ये चेक एंड बैलेंस मतलब रखना बहुत लाजमी है, ताकि इस तरह के जो वाक़यात हैं जो रोनुमा होते इनसे हम लोग बच सकें। और अक्सर ये भी है, देखिए शायर पराक्रम पर सबसे ज़्यादा जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं वो तेज़ रफ्तारी की वजह से हो रहे हैं। इवन हम खुद ट्रेवल किया है तो हमें पता है। कुछ ऐसे हैं, आपको दूसरी तरफ आने वाली गाड़ी का पता नहीं चलता है कि दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही है, बस आ रही है, ट्रक आ रही है, कोई टैंकर आ रहा है, उनका भी पता नहीं चलता है। तो ये तेज़ रफ्तारी जो हम समझते हैं सबसे बड़ा मसला यही है कि जिस तरह लास्ट टाइम हमें खुद यानी ट्रेवल करना पड़ा बाय रोड, और मैंने फैसल मोर का इंतखाब किया, मैं उसी में आई, और वो तेज़ रफ्तार थी, यानी उसकी स्पीड ओवर स्पीड में थी। नाले के करीब बस खड़ी हो गई नाश्ते के लिए, सुबह का टाइम था। तो उधर मैंने ड्राइवर से मैंने बात की कि आप बहुत ओवर स्पीड कर रहे हैं। तो एक ड्राइवर का जो रवैया था, बिल्कुल ड्राइवर्स का अक्सर रवैया भी सही नहीं होता, अजीब सा रवैया था। वो इतने गुस्से में आए, मुझे कहा मैडम सिर्फ आपको एतराज़ है, बाकी इन मुसाफिरों को एतराज़ नहीं। नेटको की हालत किसी हद तक ड्राइवर की भी, हाँ ड्राइवर्स मेरे ख्याल से नेटको के ड्राइवर्स और ट्रेन है और उनके बिहेवियर भी सही है, लेकिन उनकी जो बसेस हैं वो खस्ता हाल है। बसों में इशू है, बहुत सारे बिल्कुल। बसों में कई दफ़ा हम हमारा जो है मतलब
جو سفر رہا وہ بائی روڈ بائی ایئر ہم لوگ سفر کرتے ہیں. تو جب ہم گئے تو لاسٹ ٹائم ہم بارش ہو رہی تھی تو بالکل جو ہے بارش جو ہے بس کے اندر ہی ٹپک رہی تھی. تو یہ سچویشن ہے. تو اس سچویشن میں اتنے لمبے مطلب سفر پہ جانا, مسافر بھی ظاہر ہے مطلب تھکن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, ریلیکس نہیں ہوتا. آپ نے 18 گھنٹے کا سفر کرنا ہے یا 16 گھنٹے کا آپ کا سفر ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ڈرائیور کہتے ہیں کہ ہمیں اگر 18 گھنٹے کا سفر ہے, ڈرائیوروں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم 16 گھنٹے میں ان کو پہنچائیں. اگر 16 گھنٹے کا سفر ہے تو ڈرائیوروں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو 14 گھنٹے میں پہنچائیں. کیونکہ دیکھیں آپ نے سفر کرنا ہے, آپ نے موت کو دعوت نہیں دینا ہے. ساتھ کرن کل ہم نے دیکھا کہ مطلب سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ مطلب ایک حادثہ ہوتا ہے تو مطلب کوئی بھی اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتا. ایون ہم لوگ خود جرنلسٹ ایز اے جرنلسٹ اگر ہم دیکھیں تو ایک واقعہ رونما ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں سمجھتے اور ٹھہرتے بالکل بھی نہیں کہ بھائی ہمارے اس خبر کے بریک کرنے کے بعد ان کے فیملیز پہ کیا گزرتی ہے. اور کئی لوگ مطلب سفر پہ ہوتے ہیں تو بہت سارے گھروں میں مطلب ماتم پہلے ہی مطلب مچ جاتی ہے کہ بھائی کیا ہو گیا اور پریشانی. اور شیرین اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ میڈیا تو اپنی ذمہ داری, میڈیا کے کام ہے خبر دینا, لیکن وہ خبر بھی آپ تھوڑا سا رک کے دینا ہے. آپ نے بریکنگ نیوز کے میں دینا ہے یا آپ نے ریٹنگ کے لیے دینا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا رک لینا چاہیے. ہاں, حادثاتی جو خبر ہے خبروں کے لیے تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جس طرح ابھی لاسٹ ٹائم ایک دفعہ آپ سفر پہ جا رہی تھی, آپ کو یاد ہے, بالکل, اور میں نے ایک خبر بریک کی کہ بس حادثہ کا شکار ہوا تو سب نے مجھے میسج کیا کہ شیرین کہاں ہے, بالکل مطلب سب رابطہ نہیں ہو رہا ہے. ہاں بالکل. اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں ہم بہت غلط کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بھی بتایا کہ جب آپ کے گھر سے مجھے میسیجز آئے, کئی لوگ سفر پہ ہوتے ہیں, کئی لوگوں نے مجھ سے جب رابطہ کیا تو اس کے بعد پھر میں نے یہ جو سسٹم ہے آج حادثہ ہوا, آج بس بریکنگ بالکل ایسے حادثات میں جو ہے بریکنگ نہیں کرنا چاہیے تاکہ یہاں کے گلگت بلتستان کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ بھی پریشان نہ ہوں. بلکہ واقع میں صحافیوں سے زیادہ جو عام لوگوں نے بالکل اس میں کیا نا وہ انتہائی غیر ان کا کردار تھا کہ انہوں نے بالکل بنا سوچے سمجھے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا سب نے, اور ایسے شیئر کیا اور کر رہے تھے جیسے کوئی خوشی کی خبر ہے. بالکل. تو اس طرح مطلب ہر بندے کو چاہیے کہ اس طرح جو ہے خبریں نہ پھیلائے جب تک ان کو ریسکیو نہ کیا جائے. جو اہم چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے جو پولیٹیکل جو لیڈران ہیں, ممبران اسمبلی ہیں, اپوزیشن کے ہوں, جو بھی ممبران ہیں, ان کا اگر ہم دیکھتے ہیں کل سب مطلب یہ تعزیتی بیانات دے رہے تھے. آپ کیا سمجھتی ہیں ایسے تعزیتی بیانات سے کہ ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں, یا پھر مطلب اس چیز کو سیریس لے کے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور مطلب صحیح طریقے سے ہمارے اپنے عوام کو بہتر طریقے سے سہولیات مہیا کرنے کی ضرورت ہے؟ تعزیتی بیانات سے تو کچھ نہیں چلتا, کوئی کام نہیں ہوتا. آپ صرف ایک بیان جاری کر کے آپ اظہار ہمدردی تو کر لیتے ہیں, بٹ وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. کیونکہ آپ نے جو ہمارے منسٹرز ہیں ان کو اپنے محکموں پہ گرفت نہیں ہے, یہ اپنے دفاتر میں بیٹھتے نہیں ہیں. یہ جس محکمے ان کے پاس ہے ان کے حوالے سے ان کے پاس انفارمیشن ہی نہیں ہے. وہ بات کرنا اپنے جو سیکریٹریز ہیں, جو عملہ ہے, ان کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے. ہمارے جو منسٹرز ہیں یہ اپنے محکموں کی کارکردگی کے بجائے ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ میرے ووٹر کی یہاں پہ جاب لگے, بالکل کمیشن ملے, مجھے ٹھیکہ ملے. ہمارے جو منسٹرز ہیں, جو ممبرز ہیں, چاہے وہ اپوزیشن کے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ کے ہیں, جو بھی ہیں, ان کا کام صرف یہاں تک ہے. محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن گلگت بلتستان کا بہت بڑا ادارہ ہے, بالکل اس کا رول بھی بہت بڑا ہے, کرنے کا سب سے اہم ادارہ بھی وہی سمجھا جا رہا ہے. لیکن ان کو جو ٹارگٹ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس سال اتنا ریونیو جنریٹ کرنا ہے, وہ صرف اسی ٹارگٹ کے پیچھے لگے ہیں کہ ہم کب یہ ٹارگٹ ہم کراس کر سکیں, ہمیں یہ چیزیں وہ اسی حوالے سے وہ ناکے دیتے ہیں, وہ مینٹیننس وہ چیک کر لیتے ہیں. لیکن جب حادثہ رونما ہوتا ہے اس کے بعد محکمہ بھی ایکٹیو ہوتا ہے. حالانکہ محکمے کو چاہیے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر
چیک اینڈ بیلنس کا خیال رکھیں، مینٹیننس چیک کریں. لیکن یہاں پہ یہ نظام ہی نہیں ہے. جب ہم نے لاسٹ ٹائم آپ بھی تھی، ہم دونوں جب ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہم نے وزٹ کیا، ہم نے ادھر ان سے بات کی، انہوں نے کہا ہمارے پاس عملے کی کمی ہے، ہمارے پاس وہ اکوپمنٹس نہیں ہے جس سے ہم یہ چیزیں ہم چیک کر سکیں. تو ہر ادارہ جو ہے وہ فنڈز کا ہی رونا رو رہا ہے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، ہمارے پاس ایچ آر کی کمی ہے. تو پھر آپ خود سوچے کہ کون بہتری کی طرف لے کے جائیں گے، ان کون کرے گا، ہاں کون مسائل حل کرے گا جب یہ لوگ خود رونا رو رہے ہیں. اچھا رو رہے ہیں تو ہم کس سے امید لگائیں، کیونکہ انہوں نے ہی اس علاقے کی بہتری کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے ایشوز کو حل کرنا ہے، لیکن یہ لوگ خود مطلب بے بس ہیں. تو میرے خیال سے ہم کس سے امید لگائیں. اور ہم ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، ایک حادثہ رونما ہوتا ہے تو اس سچویشن میں ہمارے جو KKH پہ مطلب پہلے تو یہاں پہ مطلب سیکیورٹی کی بیس پہ یہاں ایک کانوائی چلتی تھی، لیکن جو اہم ایک مسئلہ ہے وہ حادثے کا ہے. کیونکہ حادثات تو اللہ کی جانب سے ہوتے مطلب ہیں کہ بھئی ہوتے رہتے ہیں، ایسے حادثات انسان کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. تو انسان ہیں تو یہ حادثات بھی انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اس سچویشن کو مطلب ڈیل کرنے کے لیے پراپر مطلب کوئی ہاسپیٹل نہیں ہے. اگر ہاسپیٹل ہے تو وہاں پہ ایمرجنسی ڈیل کرنے کے لیے کیا ڈاکٹر موجود ہے یا وہ اکوپمنٹس ہیں. اچھا فرسٹ ایڈ کے لیے کچھ سسٹم وہاں پہ ہے وہ نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ ریسکیو کرنے کے لیے کیا KKH پہ ریسکیو ٹیم موجود ہے جو کسی بھی حادثے کی صورت میں ان کو ریسکیو کرے. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی آپ مطلب حادثہ ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا، صبح دیکھتے ہیں کہ بھائی نیچے گاڑی کھائی میں گری ہے، لاشیں بکھرے ہیں، سامان ہے. تو پھر وہاں کے لوکل لوگ جو ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ